وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جنت، یہ بہشت وہ ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک کام بھی انجام دیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ہمارے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان مکے والوں سے، مدینے والوں سے، ان مسلمانوں سے جو آپ کے آس پاس ہیں کہ میں تم سے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، اسلام پہنچانے کے سلسلے میں، اللہ کے حکم کے ابلاغ کے بدلے میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، یعنی اجرت کی نفی کی، کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربا کی مودت. آئے سمجھ میں؟ الا المودۃ فی القربى، قربا کے سلسلے میں مودت چاہیے ہے، اجرت نہیں چاہیے، مودت چاہیے. اجرت نہیں چاہیے، محبت چاہیے. یعنی مال دنیا درکار نہیں ہے، وہ چیز چاہیے ہے کہ جس کا تمہیں فائدہ ہے. یعنی سرکار نے مانگا بھی تو دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا. جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کرتا ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت قدردانی کرنے والا ہے. غفور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے. بشارت کس کو دی جا رہی ہے؟
ذالک الذی، جنت کی بشارت، بہشت کی بشارت. یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے کس کو؟ عبادہ الذین آمنوا، اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے. وہ بندے کون ہیں؟ جو ایمان لائے. اب ظاہر ہے کہ وہ ہم اور آپ تو ہیں نا، یا نہیں ہیں؟ ہم اور آپ ہیں نا ایمان لانے والوں میں. تو یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے لیے. ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم نے آیت پڑھی ہے، آپ نے آیت سنی ہے، تو اللہ کی یہ بشارت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے تو میرا اس پر ایمان ہے، تو اس کی یہ بشارت میرے لیے ہے. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کی یہ بشارت آپ کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو جب آپ قرآن مجید کی، تو اس وقت یہ مت سوچو کہ یہ قرآن مجید جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مخاطب کوئی اور ہے، یہ بات کسی اور سے کرتا ہے، یہ کلام کسی اور سے کرتا ہے. اصل یہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. قرآن کبھی بھی تھرڈ پرسن کی بات نہیں کرتا ہے. ایسے میں جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے، اور بات کرنے والا وہ ہے جس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ سامنے کی بات ہے. اگر اس پر بھی کسی کو ایمان نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا پھر کسی اور چیز پر ایمان ہو سکتا ہے اس کا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کس بات کا شک نہیں ہے؟ کس چیز کا شک نہیں ہے؟ شک یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، شک اس بات میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، شک اس بات میں نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے نبی کے ذریعے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے ایک پیغام کے طور پر بھیجا ہے، منشور ہدایت کے طور پر بھیجا ہے، جس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے. یعنی آپ کو کیا چاہیے ہے؟ دنیا کا کون سا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن مجید میں نہ ہو، جس کا بیان قرآن مجید میں نہ ہو، جس کا اجمال یا جس کی تفصیل قرآن مجید میں نہ ہو، جس کا خلاصہ یا جس کا تفصیلی بیان قرآن مجید میں نہ ہو. بعض چیزیں خلاصے کے طور پر عرض کی ہیں خداوند متعال نے، بعض چیزیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، آئے سمجھ میں، تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. تو شک کس بات میں نہیں ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم اس آیت کا ترجمہ تو سب کو ہی آتا ہوگا نا. جب قرآن کھولتے ہیں اور سورہ حمد کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو تو اس کا آتا ہے سب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کس اعتبار سے شک نہیں ہے؟ ظاہر سی بات یہی سامنے کی چیزیں ہیں جس اعتبار سے شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. سرکار دو عالم پر نازل ہوا ہے، اور سرکار دو عالم کے وسیلے سے پروردگار عالم نے اس کلام کو ہمارے لیے بھیجا ہے. سرکار دو عالم نے اپنے آپ کو ہم میں سے شمار کر کے اس کلام کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس حیثیت سے نہیں کہ اب یہ میرا کلام ہے تو جو کہ آپ نے اللہ نے مجھے دیا ہے، بس اس حیثیت سے نہیں، بلکہ سرکار دو عالم جیسے اس مجمع میں میں اور آپ سب ایک ہی ہیں، آئے سمجھ میں. سرکار دو عالم نے اس طریقے سے اس کلام کو مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب قرار دیا ہے. بالکل اتنا ہی مخاطب سرکار دو عالم بھی ہیں جتنا مخاطب ایک عام انسان ہے. توجہ کہ آپ نے، منتہا فرق اتنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تشریح معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے، ترجمہ معلوم ہے، تاویل معلوم ہے، آیا سمجھ میں، جو کچھ اس میں ہے ظاہر اس کا معلوم ہے، باطن اس کا
معلوم ہے قرآن میں جو کچھ بھی ہے، جتنے علوم ہیں قرآن مجید میں وہ سب ان کو معلوم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہو، مگر سرکار نے پیش کیا ہے کہ یہ کلام جتنا میرے لیے ہے اتنا تمہارے لیے بھی ہے، میں بتاتا چلا جاتا ہوں، تم سمجھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے، توجہ کیا آپ نے؟ اب شک نہیں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے پورا یقین، اور جب پورا یقین ہے، آئے سمجھ میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو عزیزان گرامی بس اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس، جس کے گھر میں، جس کے دل میں، جس کی زبان پر اللہ کا کلام آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، اب اس کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھے، وہ اپنے آپ کو بے کس سمجھے، وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھے۔ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جس کے پاس قرآن موجود ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ تمہارے پاس کلام موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اب جب یہ تمہارے پاس موجود ہے تو اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ، اس ایمان سے زیادہ، اس عقیدے سے زیادہ مقرب کوئی چیز انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ مقرب کا مطلب کیا ہے؟ مقرب کا مطلب قریب کرنے والی۔ کس سے قریب کرنے والی؟ اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ کے بندوں سے قریب کرنے والی، سرکار دو عالم سے قریب کرنے والی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کرنے والی۔ اس سے زیادہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، اس سے اچھا کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن مجید کو تم پڑھتے ہو، توجہ کی آپ نے، تو اس کے ذریعے سے جتنا قریب جانا چاہو سرکار دو عالم کے جا سکتے ہو، جتنا قرب حاصل کرنا چاہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بشارت میرے اور آپ کے لیے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ بشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہیں۔ توجہ کی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی کہ میں ایمان لایا ہوں مگر کچھ تھوڑی بہت کمی اعمال میں ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ایمان لایا ہے تو جتنا ایمان لایا ہے اتنا عمل ضرور کرے گا، سمجھ میں آیا؟ جہاں عمل نہیں کر رہا اس کے مطلب وہاں ایمان ہی نہیں لایا ہے۔ تو جب ایمان نہیں لایا ہے تو قرآن مجید کے ایک طریقہ ہے، ایک اعلان ہے کہ صاحب یہ ادھورا ایمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض۔ بابا تمہیں ہماری طرف آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ، تم پورے کے پورے ہماری طرف آؤ گے، میں پورے کا پورا تمہارا ہو جاؤں گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور تم اپنے آپ کو تجزیہ کر سکتے ہو، ٹکڑے کر سکتے ہو، تقسیم کر سکتے ہو، لیکن رب کریم جو ہے اس کے تجزیے نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں کہ آدھا تمہاری طرف آئے اور آدھا نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کی شان کے خلاف ہے، تم پورے اللہ کی طرف جاؤ گے وہ پورا تمہاری طرف آئے گا، ایسا لگے گا کہ خدا ہے یہ ہمارا اور کسی کا ہے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ اور کسی کا ہے نہیں۔ اب جس کا خدا ہو جائے بھائی اس کو اور کیا پریشانی ہے، اور کیا چاہیے اس کو، کیا چاہیے؟ عزیزان گرامی یہ باتیں کیوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ آپ سنیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں اور چلے جائیں نہ۔ آج کل ایسا زمانہ ترقی کر گیا، پہلے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے تھے، آج کل اسی سے سن کے اسی سے باہر کر دیتے، اندر جانے نہیں دیتے تاکہ ادھر دماغ کی طرف سے نہ گزرے کوئی بات۔
چونکہ ادھر سے اگر گزرے گی تو کہیں نہ کہیں اندر ٹچ ہو جائے گی، لہذا اس سے سن کے اسی سے باہر نکال دیتے ہیں. سمجھ میں؟ ایسا نہیں کریں بابا، یہ بڑی زیادتی ہے. سنیں، اس کے اوپر عمل کریں. اپنے ایمان میں اضافہ کرو، یقین میں اضافہ کرو، محبت میں اضافہ کرو، عقیدت میں اضافہ کرو. آیا سمجھ میں؟ بندگی میں اضافہ کرو، اطاعت میں اضافہ کرو. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خدا کے قریب کرو. آیا سمجھ؟ یہی مطلب ہے سنانے کا، یہی مطلب ہے آگاہ کرنے کا، یہی مطلب ہے باخبر کرنے کا. اور اللہ جو یہ بشارت دیتا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے. پہلے کہتا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو. اللہ اپنے بندے کہتا ہے بابا، اللہ اپنے بندے کہتے ہیں. کبھی ہم بھی تو صدق کے دل سے کہہ لیں کہ یہ ہمارا خدا ہے. وہ تو ہمیشہ کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، اس کے ہاں تو دکھاوا نہیں ہے نا معاذ اللہ، اس کے ہاں تو ریاکاری نہیں ہے نا معاذ اللہ، اس کے ہاں تو کوئی تملق نہیں ہے، چاپلوسی تو نہیں کرنی ہے اس کو ہمارے آپ کے کہ وہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. وہ ہے اسی کے بندے ہیں بابا. مومن ہے تو اسی کا بندہ ہے، کافر ہے تو اسی کی مخلوق ہے. حق بندگی ادا نہیں کرتا ہے لیکن مخلوق تو اسی کی ہے نا. مخلوق تو کسی کی کوئی بن نہیں سکتا ہے. توجہ کی آپ نے. تو کہتا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہے. اپنے بندوں کا، میں اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہوں. الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں. آیا سمجھے کہ تم ایمان لائے ہو تو تمہارا ایمان رائے گاہ نہیں جائے گا. تم ایمان لائے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ ہم اس زمانے میں ایمان لائے ہیں خداوند عالم کی آیات پر. اس زمانے میں، اس دور میں، یہ دور بڑا مشکل دور ہے، خطرناک ترین دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. توجہ کی آپ نے. وہ آدمی کی عقل حیران و پریشان ہے، بشر تشویش میں مبتلا ہے کہ کہاں سے کہاں سائنس پہنچ گئی ہے. آیا سمجھ میں؟ اور کب یہ خدا کا انکار کر دیں. اور کرتے بھی ہیں بعض لوگ، خدا کا انکار کرتے ہیں. لیکن اتنی بات تو آپ حضرات سمجھتے ہو نا، یہ چھوٹی سی بات اہل ایمان مومنین شیعہ حضرات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، زور سے پڑھیں صلوات. اتنی بات تو سمجھتے ہیں نا سارے کہ بھئی یہ ساری ترقیاں جو ہیں یہ کن لوگوں کی ہیں؟ یہ جتنی ترقیاں کی ہیں، جتنا آگے بڑھے ہیں، یہ دماغ والے لوگ بڑھے ہیں یا بد دماغ؟ سمجھا رہے نہیں؟ یہ دماغ والے لوگ ہیں نا جو آگے بڑھے ہیں. توجہ کی آپ نے، دماغ والے لوگ ہیں. اگر یہ دماغ والے لوگ اس دماغ کو استعمال کر کے، اس عقل کو استعمال کر کے، اس علم کو استعمال کر کے، ان وسائل کو استعمال کر کے کہ جو 100% اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور کوئی نہیں پیدا کر سکا ہے، اللہ کے وسائل کو استعمال کر کے اگر اللہ تک نہیں پہنچ پائے ہیں تو ان سے بڑا بد دماغ کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں اور آپ کو تو یقین ہے نا کہ یہ دماغ، یہ عقل، یہ شعور، یہ بدن، یہ روح، یہ جو کچھ ڈھانچہ، یہ پیکر خاکی ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی اور نے تو نہیں بنایا نا بھائی، اللہ نے بنایا. سب کا اسی نے بنایا نا. چاہے کوئی بہت بڑا طوفان ہو، سقراط ہو، بقراط ہو، سائنسدان ہو، پتہ نہیں کیا کیا نام آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، مجھے نام نہیں یاد رہتے ان کے. سمجھ میں؟ کتنا بڑا ہی طوفان کوئی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی سے سب کو پیدا کیا ہے. توجہ کی آپ نے. اور اس کو بھی وہی اعضاء و جوارح دیے ہیں جو سب کو دیے ہیں. یہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے. اس کے دیے ہوئے کو استعمال کر کے اگر اس نے اتنی بڑی بڑی ترقیاں حاصل کی ہیں لیکن اس کا یہ دماغ اس کو خدا تک نہیں پہنچا پایا ہے، توجہ کی آپ نے، تو وہ بڑا بد دماغ ہے، بڑا بد دماغ ہے. توجہ کی آپ نے. آپ بہت بڑے دماغ والے ہو جو اس چیز کو سمجھتے ہو کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے. چنانچہ جب قرآن مجید کھولتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو، اس کے بعد پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے. تو کسی ایک ذرے کی تعریف کرو وہ اللہ کی تعریف ہوگی.
آسمان کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہوگی، زمین کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہوگی، آفتاب و مہتاب کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہوگی، انسان کی تعریف کرو اللہ کی تعریف ہوگی، انسان کی ترقیوں کی تعریف کرو۔ اختیار دیا ہے تو اس کو استعمال کر عزیزان گرامی۔ اگر یہ ہنر اللہ نے نہ دیا ہوتا، یہ اختیار اللہ نے نہ دیا ہوتا تو اس کا کوئی کمال رہ ہی نہیں جاتا، کمال ہی نہ رہ جاتا۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ اللہ نے دے کے اختیار دیا ساتھ میں کہ تو اس کو استعمال کر، تو اس کو اپنی طرف نسبت دے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کارنامہ ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو اس کو استعمال کر، اپنی طرف نسبت دے اس کو، جتنا مرضی اپنی طرف نسبت دیتا رہے، آخر میں کارنامہ حقیقی معنوں میں تو اسی کا ہے نا کہ جس نے اس کارنامہ دکھانے والے کو پیدا کیا ہے۔ توجہ کی آپ نے، لیکن اختیار دے کے کہا کہ تو اپنے نام سے استعمال کر، تاکہ اگر بشریت کے حق میں استعمال کرے گا، بشریت کے فائدے کے لیے بنائے گا تو تجھے ترقی دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ترقی ملے گی۔ اور اگر بشریت کے نقصان کے لیے استعمال کرے گا تو دنیا میں چاہے جتنا سر بلند ہو جائے، آخرت میں اسفل السافلین میں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسفل السافلین میں جائے گا۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو بڑی بے انصافی ہو گئی بابا، اتنی زیادہ بڑی بڑی ترقیاں لوگوں نے کی ہیں اور آپ آسانی سے اس کو کہتے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اب بات پھر وہیں پہ آ کر کے ختم ہوتی ہے نا کہ واقعی جو ترقی کرتے ہیں وہ ہماری ترقی ہے، یہ ہماری ترقی ہے، یہ جدوجہد ہماری ہے، یہ کوشش ہماری ہے، یا نا یہ اس کی اللہ کی طرف سے جو اختیار دیا ہوا ہے، وسائل دیے ہوئے ہیں، ابزار اور آلات دیے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ان کو ہمارے تابع فرمان بنایا ہے۔ توجہ کی آپ نے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ یہ دماغ ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے، ہاتھ ہمارے حکم کے مطابق چلتے ہیں، پیر ہمارے حکم کے مطابق چلتے ہیں، زبان ہمارے حکم کے مطابق چلتی ہے، دماغ ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، یہ سب ہمارے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہیں مخلوق اللہ کی، ہیں امانتیں اللہ کی امانتیں ہیں۔ توجہ کی آپ نے، اور جب وہ دن آئے گا کہ جب منکر خدا، ترقی کرنے والا، آگے بڑھنے والا جو خدا تک نہیں پہنچا ہے، جب اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا تو زبان کھولنے کی کوشش کرے گا، زبان نہیں بولے گی۔ زبان کس کی ہے؟ زبان اللہ کی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے؟ سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ اس نے دے کے ہمارے اختیار میں دیا کہ تم ان سے اچھا کام لو۔ اب تم جتنے اچھے کام ان سے لوگے، ظاہر سی بات ہے اس میں تمہارے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارے مرتبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ میں؟ اللہ کی طرف سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ تمہیں درجے سے کے اوپر درجہ بلند کرتا چلا جائے گا قیامت کے دن۔ توجہ کی آپ نے، تو یہی مطلب ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ کے بندے، اللہ ان کو بشارت دیتا ہے۔ الذین آمنوا، بندے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آمنو بھی ہونا ضروری ہے، خالی بندے کام نہیں چلتا ہے، ورنہ کوئی کہے گا تو بندے تو سارے ہی ہیں نا اللہ کے، میں نے کہا سارے اللہ کے بندے ہیں، اب لیکن ساتھ میں آمنو ضروری ہے۔ عبادہ الذین آمنوا، بابا بڑا سائنسدان اللہ کا بندہ ہے، بہت بڑا دولت والا اللہ کا بندہ ہے، ایسے سمجھ میں، تمام ملکوں کے سربراہ اللہ کے بندے ہیں، بڑی بڑی طاقتی طاقتیں سب اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اب خالی بندہ ہونا کام نہیں دینے والا ہے۔ اب اس سے آمنو کی قید لگائی، عبادہ الذین آمنوا، ایمان لائے ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں لائے تو بندہ ہونا کافی نہیں ہے، چونکہ وہ بندگی کا امتیاز جو ہے وہ کھو دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے تو تھے مگر ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ تو تمہیں مانتا ہے میرے بندے ہو،
ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں مانتا ہے میرے بندے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی کے بندے جائیں گے کہاں؟ لیکن عزیزان گرامی، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ کو مانیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے نا، سمجھ میں آیا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے الذین آمنوا، آئے سمجھنے؟ وعملوا الصالحات کا مطلب کیا ہے ساتھ میں؟ وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو خالق مانا ہے، جب ہم نے اس کو مالک مانا ہے، جب ہم نے اس کو رازق مانا ہے، جب ہم نے اس کو علیم مانا ہے، جب ہم نے اس کو قدیر مانا ہے، توجہ کی آپ نے، جب ہم نے اس کو سب کچھ مانا ہے کہ وہی سب کچھ ہمارا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک وہی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے۔ ملک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کی ملکیت جو ہے وہ اس کی ہے، ہر چیز کی ملکیت جو ہے وہ اس کی ہے۔ اب جب تم ایمان لائے ہو تو اب ایمان لائے ہو تو اعمال الصالحات، اب اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیک اعمال انجام دو۔ توجہ کی آپ نے، یہ دو شرطیں ہیں جو لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایمان ہے کسی کے پاس تو یقیناً عمل صالح اس کی زندگی میں داخل ہوگا، ضرور آئے گا۔ جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا عمل پختہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا ایمان زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا عمل جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور جہاں کہیں عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، مت سوچنا ایمان ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے، نہیں عزیزان کرام، بس عمل ضروری ہے۔ ایمان لائے ہو تو ساتھ میں عمل ضروری ہے۔ اب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توجہ کی آپ نے، اور ضرورت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آیا؟ کہیں پر لکھا ہے کلمہ پڑھنا واجب ہے تمہارے لیے؟ کسی بھی فقہ کی کتاب میں کہیں لکھا کلمہ پڑھنا واجب؟ اہل سنت کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دو جہاں لکھا ہوگا تمہارے اوپر کلمہ پڑھنا واجب ہے، پڑھنا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا واجب ہے۔ کہیں سوال ہے میرا یہ پوچھ لینا سب سے، کہیں پر لکھا ہے تمہاری فقہ کی کتاب میں؟ ہاں نہیں لکھا ہے؟ کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اصل کلمہ جو ہے وہ دل میں بسانا اور اس کے اوپر یقین کرنا اور اس کو عملی زندگی میں ظاہر کرنا واجب ہے۔ توجہ کی آپ نے، ظاہر کرنا واجب ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو کلمہ پڑھا، جنہوں نے یا نہیں پڑھا ہم نے تو سنا نہیں کسی کا بھی، توجہ کی آپ نے، لیکن ان کے کلمے کی بہت زیادہ رٹ لگائی جاتی ہے کہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا، لیکن کلمے پر یقین کس کا تھا؟ کلمہ پڑھا تو بہت ساروں نے، مگر کلمے پر یقین اس کا تھا کہ جو پوری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرچھائی بن کر کے ان کے ساتھ رہا اور پوری زندگی سرکار دو عالم کی حفاظت کرتا رہا۔ تم کہتے ہو ہم نے اس کا کلمہ سنا نہیں، بابا سنا نہیں، تمہارے کان بہرے ہیں، لیکن کلمہ دیکھا تو ہے تم نے، اس کا کلمہ دیکھا، یعنی کلمہ دیکھنے کی چیز ہے، سننے کی چیز نہیں ہے۔ اس کا کلمہ دیکھو، پوری زندگی میں کلمہ نظر آئے گا، کلمہ نظر آئے گا۔ حضرت ابو طالب کی پوری زندگی میں اول سے لے کے آخر تک کلمہ ہی کلمہ نظر آئے گا۔ تم کہتے ہو ہم نے سنا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان لایا یا ایمان نہیں لایا ہے۔ کوئی بھی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ یہ بتا دے کہیں فقرہ حضرت ابو طالب کا، اوروں کے فقرے مل جاتے ہیں تاریخ میں اس طرح کے کہ آج جتنا مجھے شک ہوا اپنے بھتیجے پر اتنا کہیں نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کو یہ جملہ کسی جھوٹی تاریخ میں ڈھونڈ کر کے دکھا دو اور ہم دکھا دیں گے بہت ساروں کو یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ابو طالب کو تو کبھی شک ہوا ہی نہیں، کبھی شک ہوا ہی نہیں، لہذا کہتے کہاں سے کہ آج مجھے شک ہوا ہے، اتنا کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب تو ہمیشہ یقین کی اس منزل کے اوپر فائز رہے ہیں کہ جہاں سے یقین تقسیم ہوتا ہے، ایمان کی اس منزل پر فائز رہے ہیں کہ جہاں سے ایمان تقسیم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابو طالب نے تو ایمان بانٹا ہے، تم کہتے ہو ایمان لائے نہیں۔ ابو طالب نے تو کلمہ پڑھایا ہے، تم کہتے ہو کلمہ پڑھا نہیں۔ ابو طالب نے تو کلمہ سکھایا ہے، تم کہتے ہو کلمہ پڑھا نہیں۔ ابو طالب نے پریکٹیکل کر کے کلمہ دکھایا ہے، تم کہتے ہو کلمہ پڑھا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دو چار باتیں آپ حضرات کے مطلب کی عرض کر رہے ہوں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو بابا، کہیں پر باپ سیدھا ہے تو بیٹا ٹیڑھا ہے، کہیں پر بیٹا سیدھا ہے تو باپ ٹیڑھا ہے، تاریخ میں ایسے موجود ہے۔ یعنی اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے نہیں پڑھا، اس نے پڑھا تو اس نے نہیں پڑھا، ہے نا؟ ایسے تاریخ میں ڈرامے بہت، ناٹک ہیں بہت سارے ایسے، کریکٹر اس طرح کے تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن کیا کہنا ہے اس باپ اور بیٹے کے؟ اگر کہیں نور علی نور کی تعبیر صادق آتی ہے اور مجسم ہوتی ہے تو ان دو ذوات مقدسہ کے اندر اوپر مجسم ہوتی ہے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ باپ بھی ایمان کی بہت اونچی منزل کے اوپر فائز ہے، اور بیٹے کے کیا کہنے، بیٹا تو کل ایمان ہے، کل ایمان۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ توجہ کی آپ نے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، ایمان اور عمل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں سوچنا کہ صاحب ہم تھوڑی بہت غلطیاں کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایمان ہے، نا، ایمان ڈاواڈول ہے، ایمان اس کا مطلب ہے نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے۔ پختہ ایمان اگر ہوگا تو آدمی کبھی بھی دنیا کے جھانسے میں نہیں آتا ہے۔ جس کا ایمان پختہ ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کو فریب دنیا دیتی ہے، دنیا فریب دیتی ہے، اور جس کو دنیا فریب دے جائے، توجہ کرے سنے جا، جس کو دنیا اپنے دھوکے میں پھنسا لے، جس کو دنیا اپنے فریب میں پھنسا لے، وہ علی والا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا علی والا؟ علی نے دنیا کو طلاق دی ہے، علی نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو علی کی متعلقہ کے جھانسے میں آ جائے وہ علی والا ہو سکتا ہے؟ وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ علی نے دنیا سے کہا غری غیری، 3 دفعہ کہا غری غیری، طلقتک ثلاثا لا رجعت بعدها، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جس کے بعد رجعت کی اور رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کے جھانسے میں آ جائے، دنیا کے جھانسے میں آ جائے، دنیا کے فریب میں آ جائے، دنیا کے چکر میں پڑ جائے، توجہ کیا دنیا ہے پست ہے، تو وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی میں نہیں جانتا کس کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو علی والا بننا ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرنا پڑے گا نا بھائی، کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے۔ کنارہ کشی کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ تو آپ سکتے ہی نہیں جتنی ضرورت ہے اتنا تو آپ اس کو استعمال کریں گے نا، کہ اس کے فریب میں مت آؤ، اس کے جھانسے میں مت آؤ، اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ فریب دیتی ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے، یہ آدمی کو پھنساتی ہے اور آدمی سے بدعملی کرواتی ہے، آدمی سے برائیاں کرواتی ہے، برے کام کرواتی ہے، لالچ دل میں پیدا کرتی ہے، طمع دل میں پیدا کرتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟
برائیوں کو خوبصورت بنا کر کے انسان کے اندر جو ہے وہ دکھاتی ہے اس کو برائیوں کو، یہ دشمن ہو جاتا ہے۔ کس کا دشمن ہو جاتا ہے؟ اپنا دشمن، سب سے پہلے اپنا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے پڑوسی کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا دشمن ہو جاتا ہے، انسانوں کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب جو شخص کسی ایک انسان کا دشمن ہے، کسی پڑوسی کا دشمن ہے، کسی بھائی کا دشمن ہے، کسی رشتہ دار کا دشمن ہے، اپنے گھر میں کسی کا دشمن ہے، خدا نہ خواستہ، تو اس کا مطلب وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا دنیا کے جھانسے میں نہیں آتا ہے، ایمان والا دنیا کے فریب میں نہیں آتا ہے، ایمان والا دنیا کے فریب میں آ کر کے برائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باتیں کچھ زیادہ کھول کر کے بیان کرنے کے اتنا فرصت بھی نہیں ہے اور اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اور اتنی ضرورت بھی محسوس نہیں سمجھتا ہوں۔ جوان ہیں آپ حضرات تو بات سمجھ لیتے ہیں، بات سے بات نکالنا پھر آپ کو آتا ہے نا، آیا سنیں، بات سے بات نکالنا تو بہت آتا ہے ہمارے لوگوں کو۔ تو بابا جو کوئی نیکی کی بات کریں تو اس سے بھی بات نکالا کرو نا، اس سے بھی بات نکالا کرو، اس لیے کہ بات سے بات نہیں، یہ اشاروں سے بھی بات نکال لیتے ہیں، سمجھا؟ اشاروں کی بات تو چھوڑو، اشارہ تو پھر جو ہے وہ ابلغ من التصریح ہوتا ہے، تصریح سے زیادہ اشارہ ہوتا ہے بات واضح کرنے والا۔ یہ ایسے چال سے بات نکال لیتے ہیں، چال، ایک آدمی چل رہا ہے، کہا معلوم ہے یہ ایک ہے اس طرح چل رہا ہے، اس مجھے دکھا کے یہ ایسا کہ سمجھا؟ یہ چال سے بات نکال لیتے ہیں بھائی۔ تو بات سے بات نکالو، سمجھو کہاں تک جاتی ہے بات جب ہم آپ کی خدمت میں بات عرض کرتے ہیں، کہاں تک جاتی ہے بات؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی عزیزان گرامی دیکھو، جو کسی سے دشمنی کرے گا، اس جملے کو یاد رکھنا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک عام بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، پیغام ہے، پیغام، جو کسی سے دشمنی کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ پہلے اپنا دشمن نہ ہو۔ یاد رکھیں اس بات کو، تم کسی پر احسان نہیں کرو گے اگر کسی سے دشمنی نہیں کرو گے، ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے اگر کسی سے انتقام نہیں لیں گے، ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے اگر اس کی گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیں گے۔ توجہ کیا؟ اس پر قطعاً کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تنہائی میں جا کر کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگارا تو نے بچایا مجھے، خود سے دشمنی کرنے سے بچایا ہے۔ خود سے انسان جب بھی کسی سے دشمنی کرتا ہے پہلے وہ اپنا دشمن ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ پہلے اپنا دشمن ہوتا ہے، بعد میں وہ کسی کا دشمن ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ چونکہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے نا، دشمنی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوتا ہے۔ رد عمل کس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے؟ رد عمل اپنے اوپر ظاہر ہوتا ہے، ریئیکشن اپنے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ دشمنی کا نتیجہ پہلے انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا بھگتتا ہے۔ آپ حضرات مجھ سے سیانے ہو ماشاءاللہ، سمجھدار ہو، نوجوان بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں۔ عزیزان گرامی بالکل سامنے کی بات ہے، جب کوئی فحش کلام انسان اپنی زبان پر جاری کرتا ہے دوسرے کے لیے، معاذ اللہ، اپنی زبان پر جاری کرتے ہو کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے۔ تو جو الفاظ استعمال کرتے ہو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ماں، بہن، بھائی، باپ، اور اس کے علاوہ کچھ کرو گے؟ تو یہ ان الفاظ کے استعمال کرنے کے ساتھ ہی جو پہلا تبادر ہوتا ہے ذہن میں وہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا نام لوگے تو اپنی ماں کی طرف تبادر ہوگا، بھائی کا نام لوگے تو اپنے بھائی کی طرف تبادر ہوگا، بہن کا نام لوگے تو اپنی بہن کی طرف تبادر ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ جس رشتہ دار کا بھی نام لوگے پہلے اپنا رشتہ دار آئے گا، اس کے بعد دوسرے کا رشتہ دار آئے گا۔ تو ہوشیاری سے کام لو، اپنی زبان بھی گندی کرتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آلودہ کرتے ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ معاذ اللہ، بچو اس چیز سے۔ ہم یہ ہمیشہ شروع سے لے کے آتے، جب میں یہاں پہ
جمعہ کی نماز سب سے پہلے یہاں سر میں نے قائم کی، اس گرسائی میں، یہاں سر میں، توجہ کیا آپ نے، یہاں اس مسجد میں۔ اس کے بعد پھر ہم بعض وجوہات کے بنا پر اس کو نیچے لے گئے، کچھ بزرگوں کو شکوہ رہا، آج تک بھی شکوہ ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں آدمی کی، اور وہ بھی آپ ہی کی جگہ ہے، کسی اور کی جگہ نہیں ہے، آپ کا ہی مرکز ہے، ادارہ ہے، مدرسہ ہے، آپ کی آبرو ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے، توجہ کی آپ نے، ہاں لے گئے۔ لیکن یہاں جب میں اس وقت سے لے کے آج تک مجھے یہ شکوہ ہے اپنی قوم سے، اپنے شیعوں سے، اپنے اس ملت سے، کہ یہ باتیں کم کرتے ہیں، گالیاں زیادہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ افسوس کی بات ہے، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، جوان تم سمجھو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے اوپر کنٹرول رکھو بابا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، سوچ کے بولو نا، تھنک بیفور یو اسپیک، کیا کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے نا، بولنے سے پہلے سوچو، کیا مطلب ہے بولنے سے پہلے سوچنے کا؟ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، انسن تو نہیں بول رہا ہوں، بکواس تو نہیں کر رہا ہوں، آگے سمجھ میں؟ اب میں نے نسخے بھی بتائے تھے، اصل نسخہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں چل رہے، دو دوست ہو آپس میں چل رہے ہو، تو یہ طے کرو کہ بھائی ہم میں سے جو بھی گالی زبان پر لائے گا اس کو فوراً ٹوکیں گے، اس کو فوراً ٹوکیں گے، بھائی یہ غلط کیا تو نے، اب نہیں لانا، دوسرا لائے گا وہ اس کو ٹوکے گا، توجہ کیا آپ نے، کنٹرول کرو ایک دوسرے کو، اگر ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا تمہاری دوستی کا، کیا فائدہ ہے بابا؟ ایک دوسرے کو بچاتے نہیں ہو دوزخ کی آگ سے، ہلاکت سے بچاتے نہیں ہو، نابودی سے بچاتے نہیں ہو، تباہی سے بچاتے نہیں ہو، ایسے میں اس کی حفاظت نہیں کرتے ہو، کیا فائدہ ہے تمہاری دوستی کا؟ بچاؤ ایک دوسرے، ٹوکو اس کو فوری طور پر، غلط کیا تم نے، زبان گندی کی، آئندہ ایسا نہیں کرنا، توجہ کیا آپ نے؟ پھر بھی بات نہیں آتا ہے تو کہو اگر اس کے بعد ایسی بات زبان کے اوپر لائے گا تو تیرے اوپر 100 روپے جرمانہ ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور تم لوگ آپس میں طے کرتے ہو بابا، یہ مجھے پتا ہے بہت کچھ طے کرتے ہو آپس میں، یہ طے کر کے رہو دو دوست آپس میں، جو بھی غلط بات زبان میں لائے گا جرمانہ دینا پڑے گا، نکالو پیسے، چلو چائے پلاؤ سب کو، آیا سمجھ میں، مٹھائی لاؤ سب کو تقسیم کرو، وہ سوچے گا یار بڑا غلط ہو، 100 روپے پلاؤ چلا گیا، جب کچھ جائے گا نا تو اس کو ہوش آئے گا، پھر آہستہ آہستہ سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرے گا، توجہ کیا آپ نے؟ روکو اپنے آپ، خود نہیں روک سکتے ہو کسی کو اپنا نگران مقرر کرو، اپنا محافظ مقرر کرو کہ بابا مجھے دیکھنا، کنٹرول کرنا، مجھے کنٹرول کرنا، یہ تو بہت بڑا، یعنی یہ وہ اخلاق ہے، اسلامی اخلاق، کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے ممبر سے کہا تھا کہ مجھے جب کہیں دیکھو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تمہیں ٹوکتے آپس میں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے نا۔ اب کسی اور نے یہ بات نہیں کہی، کہنا یہ تو علی نے تو نہیں کہی، علی کو ضرورت ہی نہیں تھی نا، وہ علی کیا جس کو کوئی اور ٹوکے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب لوگ اس کو بھی کہتے ہیں اب یہ تو علی نے تو نہیں کیا، وہ عزیزان گرامی کچھ خدا کا خوف کرو بابا، علی معصوم ہے، علی معصوم ہے، معصوم کو اگر کوئی اور ٹوکے تو پھر عصمت کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر کمال موجود ہے، جتنا بیدار وہ ہوتا ہے اتنا بیدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جتنا ہوشیار وہ ہوتا ہے اتنا ہوشیار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جتنا متعہد معصوم ہوتا ہے پابند، اتنا متعہد اور پابند کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ ہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کے شایان نشان تھا، اور وہ کیا کہا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سمجھا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک دوسرے کو ٹوکو، یہ بہت قیمتی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں بابا، روکو ایک دوسرے، اگر نیکی چاہتے ہو، سماج سے برائی ختم کرنا چاہتے ہو، ایک سالم سماج وجود میں لانا چاہتے ہو، ایک سالم جوان وجود میں لانا چاہتے ہو، سالم اپنا بھائی آپ کا سالم ہے، زبان اس کے سالم ہونا چاہیے،
زبان اچھی ہونی چاہیے. زبان ہی گندی ہوگی, اسی زبان سے گالیاں دیتا ہے, اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہے, اسی زبان سے نماز پڑھتا ہے, کیا کون سی چیز اللہ کو قبول کرے گا بابا؟ تیری نماز سنے گا یا تیری گالیاں سنے گا؟ خدا کو خوف کر پہلے اپنے آپ کو, زبان کو پاک کرو, طاہر کرو, مطہر کرو زبان کو. آخر وضو کرتے ہو, چہرہ دھوتا ہے, ہاتھوں کو دھوتا ہے, سر کا مسح کرتا ہے, پاؤں کا مسح کرتا ہے, توجہ کیا آپ نے, لیکن زبان کی طہارت کی, زبان پانی سے نہیں دھلتی ہے, سمجھ میں آیا؟ زبان پانی سے پاک نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ زبان نجس ہی نہیں ہوتی ہے, لیکن زبان کو تمہاری گالیاں نجس کرتی ہیں, زبان کو تمہاری بد زبانی جو ہے وہ ناپاک کرتی ہے, نجس کرتی ہے. توجہ کی آپ نے, تو اس کو پاک رکھو اس بد زبانی سے, بد کلامی سے. آئندہ اسی مسجد میں بیٹھے اتنے لوگ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم آج کے بعد جو ہے وہ یا تو بولیں گے, نہیں بولیں گے تو صحیح بولیں گے, گالی منہ میں ہے تو مت بولو, اور کوئی آدمی اپنے آپ کو ہی پابند بنا لو, اپنے آپ کو پابند بنا لو. کیا پابند بنا لو؟ مثلا نظر مان لو, نظر مانو, نظر سمجھتے کہ اگر کہیں بھولے سے بھی میری زبان پر گالی آئی تو 50 روپے نکال کے مدرسے کی صندوقڑی میں ڈال دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نظر میں اتنی اچھی نظر ہے خدا, یعنی مذاق نہیں کر رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کرتا ہوں میں کبھی, مذاق میں بھی بات جو ہے وہ پتے کی کہتا ہوں. نتیجہ کیا ہوگا کہ یار یہ تو مزے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جو اپنے آپ سے عہد کیا نا, مرد ہوا جو اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے. بھولے سے بھی شام کو واپس آؤ گے, معلوم ہوا 4-5 دفعہ غلطی کی ہے, 200-250 روپے نکال کے صندوقڑی میں ڈال دو, اگلے دن پھر وہی نظر مان لو. سمجھ میں 2-3 دن میں مسئلہ ٹھیک ہو جائے, 1000 روپے چلا جائے گا, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, لیکن 2-4 دن میں دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا, زبان بھی جو ہے وہ ٹھکانے پہ آ جائے گی انشاءاللہ. نہ کسی سے کہو کہ مجھے کنٹرول کر, خود اپنے آپ کو کنٹرول کرو. خود اپنے آپ کو جب آدمی کنٹرول کرتا ہے تو واقعی صحیح معنوں میں کنٹرول کرتا ہے. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, دوسرے کو کیا کنٹرول کرے گا؟ دوسرے کی کیا ہدایت کرے گا؟ دوسرے کو کیا سیدھے راستے کے اوپر لگائے گا؟ سمجھ میں. اب یہ نظر کا چیپٹر بہت وسیع ہے توجہ کی آپ نے, لیکن یہ نظر ضرور ماننا, اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہے, دونوں کو فائدہ ہے اس کا. چونکہ آپ اس کے بعد پیسہ, ایک تو پیسہ برباد نہیں جائے گا, وہ کسی کام میں لگے گا تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو, اور دوسرا انشاءاللہ جلدی علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. آیا سمجھ میں؟ لہذا کوشش کرنا. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان اکرام, یہ مذاق بات نہیں ہے, بہت اچھی قیمتی بات ہے. آپ کنٹرول کرو اپنے آپ کو. علی کے ماننے والا, علی کا ماننے, جس کی زبان پہ فضائل مولا کائنات آتے ہیں, جس کی زبان پہ قرآن کی آیات آتی ہیں, جس کی زبان پہ ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آتا ہے, جس کی زبان پہ درود آتا ہے, درود آتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کیسے زبان اپنی کو گندی کر سکتا ہے, کیسے ان اسماء مقدسہ کو, ظاہر سی بات ہے ذوات مقدسہ کو تو آلودہ نہیں کر سکتا, اسماء مقدسہ کو آلودہ کرتا ہے. تمہیں اسماء کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس میں جلالہ اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہو تو بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے ہو. سمجھنا, اس میں جلالہ. قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ہو. یہ زبان کیسی ہے کہ جس کو وضو اتنی بار توڑتے ہو اور پھر اس کے ذریعے سے چاہتے ہو کہ جو کچھ ہم پڑھیں وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں ہوگا. اس زبان سے گالیاں دیتے رہو, پہلے دھو اس کو, صاف کرو, پاک کرو اس کو, توجہ کیا آپ نے, اس کے بعد آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اس زبان سے کلمات ادا کرو, دیکھنا قبول ہوتے ہیں یا قبول نہیں ہوتے ہیں. آلودہ کر کے زبان کو, گندی کر کے زبان کو, اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ قبول ہو جائے, نہیں قبول ہوگا. لہذا بچو, قو انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم نارا, اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. بچاؤ عزیزان گرامی, بچاؤ. توجہ کیا آپ نے, اپنے آپ کو پہلے بچاؤ, پھر یقیناً جب آپ اس کا اہتمام کرو گے تو اس کا اثر ہوگا, دوسروں پر اثر ہوگا. آپ کے وجود کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. اور میں نے کل یہ پرسوں کی مجلس میں یہ بات آج کی تھی کہ جہاں کہیں نورانیت ہوتی ہے وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے.
نور اپنا اثر چھوڑتا ہے، نور ظلمت کو مٹاتا ہے، نور تاریکی کو کافور کرتا ہے، نور تاریکی کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہمارا وجود اگر نورانی ہوگا نا تو جدھر جدھر ہم جائیں گے وہ نور کی شعائیں تھوڑا تھوڑا اثر جو ہے وہ معاشرے اور سماج اور لوگوں کے اندر ڈالتی چلی جائیں گی، تھوڑا تھوڑا اثر ڈالتی چلی جائیں گی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور پھر جتنا ہمارا زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہوگا اتنا ہی اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے شیعان آل محمد علیہ السلام پر، توجہ کیا آپ نے؟ آپ معاشرے کے ساتھ رہتے ہو، چلتے ہو، سماج کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، لوگوں کے ساتھ، آپ کا اثر مرتب ہونا چاہیے ان کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ زبانی نہیں ہوگا عزیزان گرامی، زبانی نہیں ہوگا، وہ عملی ہوگا، وہ عملی ہوگا۔ یا تو آپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شیعہ ہو، تو یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہاں، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ شیعہ ہو تو آپ دفتر میں ہو تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ جو بڑا خاندان ہے نا، بڑا خاندان ہے، شیعہ بڑا خاندان نہیں ہے۔ شیعہ سے بڑا کوئی خاندان ہے؟ شیعہ سے بڑا کوئی منسوب اس کی طرف؟ آدم سے لے کے خاتم النبیین اور خاتم النبیین کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھیں محمد علیہ ان کی طرف منسوب ہے شیعہ۔ سمجھ میں آیا؟ ان کی طرف، یہ اتنا بڑا خاندان ہے، شیعوں کا خاندان ہے یہ سارا۔ تو آپ نے کہا ہم شیعہ ہیں تو بس اس کے بعد آپ اپنے خاندان کی لاج رکھنا پڑے گی۔ اب کیسے کیسے لاج رکھو گے میں نہیں جانتا، آپ کو خود پتہ ہے۔ کہاں کہاں سے بدنامی ہوتی ہے، پھر وہ کام نہیں کرنا ہے۔ کہاں کہاں سے نام ہوتا ہے، وہ سارے کام کرنا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب کتنا آپ کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، چونکہ خاندان کا نام جو ہے روشن کرنا ہے نا، خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو خاندان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بہت کچھ بگڑ جائے گا، ہمارا بہت کچھ بگڑ جائے گا نا۔ لہذا دھیان رکھیں اس بات کا، بہت بڑا خاندان ہے شیعہ منسوب ہیں، ظاہر سی بات اس پورے سلسلے کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ پورا سلسلہ شیعوں کا سلسلہ ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید سے یہ چیز ثابت ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے خاتم الاوصیاء امام زمانہ تک جتنے ہیں سب کے سب شیعہ ہیں، سب کے سب شیعہ ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ سب کے سب شیعہ، اور قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے، سب کے سب شیعہ۔ تو اتنا بڑا خاندان ہے شیعوں کا، ایسے ہم شیعہ ہیں، اتنے بڑے خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اتنے بڑے خاندان کے ساتھ کہ اب ان کے قبضے میں تو سب کچھ ہے نا، سب کچھ انہی کا ہی ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ یہ دنیا بھی ان کی ہے، وہ آخرت بھی ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے نا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ سب کچھ ان کا ہے تو سب کچھ شیعوں کا ہی ہے نا۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، هم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ بھائی سنتے رہتے ہو حدیثوں کو تو کم سے کم تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور اس کو اپنے اندر رچانے بسانے کی کوشش کرو نا۔ یقین پہ ہوگا تو یقین یہ چیزیں اندر بس جائیں گی نا انسان کے کہ ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور میں نے پہلے کہا دنیا اصل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، دنیا حیثیت نہیں رکھتی ہے، علی دنیا کو طلاق دے چکے ہیں، اور دنیا کے آپ پیچھے جاؤ گے تو وہ آپ سے بھاگے گی، اور دنیا کو کی طرف منہ موڑ کے چلو گے تو وہ آپ کے پیچھے آئے گی۔ یہ خاصیت ہے دنیا کی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کی طرف جاؤ گے تو بھاگے گی، اس سے منہ موڑ کے چلو گے تو آپ کے پیچھے آئے گی۔ اور دنیا آج تک کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، کسی کے ہاتھ میں دنیا نہیں آئی ہے۔ توجہ کیا آپ حضرات نے عزیزان گرامی؟ لہذا کوشش کریں کہ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے اور یہ تمہیں گمراہ نہ کرے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اس بڑے خاندان کا نام جو ہے بدنام نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے شیعہ کون ہے؟ شیعہ ہی تو کربلا والوں کے ماننے والے۔ یہ وراثت کربلا کس کے پاس ہے؟
کس کے پاس؟ ہماری وراثت نہیں، ہماری ملکیت نہیں ہے کربلا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کربلا ہماری ملکیت نہیں ہے، مگر ہمارے پاس امانت تو ہے نا، ہم خادم تو ہیں کربلا کے، ہم نوکر تو ہیں کربلا کے، توجہ کی آپ نے، ہے نا؟ ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، صدیاں ہو گئی ہیں، صدیاں ہو گئی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بھی تقریباً 50-100 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں بھی، کہ جب سے ہمارے دادا پر دادا جو ہے وہاں سے لے کے آج تک لوگ جو ہے وہ کربلا کے ساتھ محشور رہے ہیں، محشور رہے، تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کربلا والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم مجلس برپا کرتے ہیں، ہم عزاداری مناتے ہیں، ہم محرم مناتے ہیں، ہم مجلسیں مناتے ہیں، کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، کربلا والوں کی یاد میں غم مناتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، ہمارے اوپر اندر کربلا والوں کے سلسلے میں محبت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عقیدت ہے، ایسا اور ان کی قربانی کو ہم عظیم ترین قربانی سمجھتے ہیں، کربلا والوں کی قربانی کو ایسا سمجھنے، اور ہم اپنے دل و جان سے کوشش کرتے ہیں کہ اس قربانی کی یاد کو زندہ رکھا جائے، پوری دنیا میں پھیلایا جائے، زندہ رکھا جائے۔ یہ ہم اور آپ کرتے یا نہیں کرتے بھائی؟ وہ بھائی اس پر تو ایمان لاؤ نا یار، کم سے کم ہے ہمارے پاس یہ وراثت یا نہیں ہے نا؟ تو کوئی کربلا والوں کی زندگی میں کوئی ذرا سا نقطہ نکال کے دکھا دے، کوئی ذرا سی خرابی نکال کے دکھا دے۔ توجہ کی آپ نے عزیزان گرامی، وہ بھی بڑا خاندان ہے یا نہیں بڑا خاندان؟ کربلا سے بڑا کوئی خاندان ہے؟ ہم کربلا والے یقینی طور پر ان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے۔ ہم خاندانی اعتبار سے یار خاندانی بن کے رہو، کم سے کم خدا کے لیے خاندانی بن کے رہو نا، اس سے بڑا کوئی خاندان نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ کی آپ نے، اب جب ہم ہیں اس کے ساتھ، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اب ہم آئے نا مجلس میں، بارش ہوئی، طوفان ہوا، سب کچھ ہوا، سمجھ میں آیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، اور کوئی بات ہوتی تو شاید ہم نہ آتے، لیکن یہ بچے جوان ماشاءاللہ آئے، اپنے اپنے گھر سے، بارش کی پرواہ نہیں کی۔ ہم بھی کبھی بچپنے سے لے کے آج تک کبھی بھی پرواہ نہیں کی، خدا کا شکر ہے۔ یہ سب لوگ گواہ ہیں جو یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ہماری عمر کے 2-4، خدا سلامت رکھے ان کو، آیا سمجھ میں؟ باقی تو آتا ہی نہیں ہے بزرگ حضرات، انشاءاللہ آئیں گے، اللہ رحم کرے ان کے اوپر، آیا سمجھ، لیکن یہ ہم اس کے ساتھ ہیں نا، یہ بڑی بات ہے۔ یعنی یہ بھی توفیق الہی ہے، بس وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، یہ بھی توفیق الہی ہے عزیزان کرام، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کریں نا، اگر ہم اس پر بھی، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، بابا اٹھ کے وہاں سے گھر سے آئے ہیں، اس حالت میں یہاں مسجد میں آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں نا، اللہ نے توفیق دی ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ پروردگارا، میں کہیں اور بھی جا سکتا تھا، میں بستر پر لیٹ جاتا، میں کوئی بہانہ بنا لیتا، میرے پیٹ میں درد ہو جاتا، میرے سر میں درد ہو جاتا، میرے پیر میں تکلیف ہو جاتی، ایسے میں مجھے چکر آ جاتا، مجھے کچھ بھی ہو جاتا، کچھ نہیں ہوا، میں گھر سے نکلا، مسجد میں آ گیا، مجلس میں آ گیا، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا شاید کہ گھر سے نکلا جنت میں آ گیا، گھر سے نکلا، نہیں یقین آپ بابا، گھر سے نکلا جنت میں آ گئے نا، یار کمال کرتے ہو، اس سے اچھی جنت کہیں ملنے والی ہے آپ کو، اس سے اچھی جنت نہیں ملنے والی۔ ہم گھر سے نکلے جنت میں آ گئے، توفیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب اگر ہم اس سے فرار کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اب اس کو بچا کے رکھنا ہے نا، جنت کو نہیں بچا کے رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا چاہیے جنت کو، سمجھ میں؟ یہ ہمیں سکھایا کربلا والوں نے کہ تم آئے ہو جنت میں، ہماری جنت میں آ گئے ہو، اب اس کو بچا کے رکھو۔ اب اس کو بچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر تمہیں قربانی دینا پڑے گی، قربانی دیے بغیر یہ جنت جو ہے وہ بچ نہیں سکتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے، قربانی ضرور۔ اب قربانی کس کی قربانی؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، عزت کی قربانی، ناموس کی قربانی، اپنے ہر دار و ندار کی قربانی، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اگر سب کچھ بھی لٹا دیں، قربان کر دیں، تو کیا حق ادا ہو جاتا ہے؟ حق ادا نہیں ہوتا، چونکہ انہوں نے قربانی دی، کربلا والوں نے سب کچھ قربان کر دیا عزیزان کرام، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین نے کچھ باقی رکھا؟ سوچیں نا ذرا، سوچیں ذرا، کچھ باقی رکھا؟ اللہ اکبر، جب مدینے سے چلے تھے تو بہت
دوستوں نے، احباب نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، انہوں نے سب نے آ کر کے کہا کہ مولا حضرت محمد حنفیہ کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو عراق کی طرف نہ جائیں۔ جناب ام سلمہ نے بھی کہا کہ بیٹے حسین جا رہے ہو تو عراق کی طرف نہ جانا۔ آیا سمجھ میں؟ تو محمد حنفیہ کو یہ جواب دیا کہ مجھے تو جانا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس لیے کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، غلطاں ہوگا اور اس کے گلے کے اوپر کند خنجر چلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے امام حسین نے جناب ام سلمہ کو دی کہ مادر گرامی اس خاک کو بھی اس خاک کے ساتھ رکھ دیجئے جو میرے نانا نے آپ کو دی تھی، کربلا کی خاک، جس دن میری شہادت ہوگی یہ خاک سرخ ہو جائے گی۔ توجہ کی آپ نے، یہ خاک سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام کو معلوم تھا، امام کو معلوم تھا۔ اور پھر عزیزان گرامی، امام نے مدینہ چھوڑا تو اس کے بعد مکہ چھوڑا۔ اللہ، بس چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مکہ چھوڑا، مکہ امام نے چھوڑا۔ آپ لوگ کہتے ہیں امام نے حج چھوڑا، حج چھوڑا۔ میں کہوں گا امام نے حج چھوڑا نہیں، امام نے حج کا انداز بدلا، حج کا طریقہ بدلا ہے، امام نے حج کا انداز بدلا۔ لوگ مکے میں حج کرتے ہیں، امام نے کربلا میں حج کیا۔ اللہ اکبر۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ حج میں طواف ہوتا ہے نا، طواف ہوتا ہے، خانہ خدا کا طواف ہوتا ہے نا۔ امام نے طواف کیا ہے شب عاشور، آج دو محرم آنے والی ہے، اللہ اکبر، 2 محرم کو امام نے جب کربلا کی سرزمین پر امام اترے ہیں، اس وقت سے لے کر کے شب عاشور تک نہ جانے کتنے چکر امام نے مخدرات عصمت کے خیموں کے گرد لگائے ہوں گے کہ مولا عجیب انداز میں طواف کر رہے ہیں۔ حسین نے طواف کیا خیموں کے چکر لگا لگا کے، کبھی زینب کے خیمے کا چکر لگاتے تھے، کبھی ام کلثوم کے خیمے کا چکر لگاتے تھے، کبھی بیویوں کے خیموں کا چکر لگاتے تھے۔ دیکھتے تھے نا، اللہ اکبر، کہاں پہ آ کر کے بسائے ہیں؟ کرب و بلا میں، مصیبت کے مقام پر، دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے نرغے میں۔ تو کیا مولا سوتے ہوں گے؟ مولا کو نیند آتی ہوگی؟ مولا تو چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ انوکھے انداز سے حج انجام دیا جا رہا ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں سعی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں، پانی کی تلاش میں سعی ہوتی ہے، اور وہ سعی کامیاب ہو جاتی ہے ایک منزل پر جناب ہاجرہ کی۔ لیکن میں کہوں گا میرے مولا حسین نے کتنی بار سعی کی ہوگی، کبھی خیموں میں ہوتے تھے، کبھی مقتل میں جا کر کے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حاجی سعی کرتا ہے تو اپنے آپ کو لے کے کبھی صفا پہ جاتا ہے، کبھی مروہ پہ جاتا ہے، لیکن روز عاشور ذرا حسین کے سعی کا نظارہ دیکھیں۔ حسین جاتے ہیں، کبھی علی اکبر کو اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی قاسم کو اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی آن و محمد کو اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی کسی دوست کو اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی حبیب کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑی صحیح اور کیا ہو سکتی ہے؟ حسین انوکھے انداز میں حج کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی، آخر میں یا اس سے پہلے حاجی مینا میں سر منڈاتے ہیں، اور سر منڈا کر کے قربانی دیتے ہیں۔ حسین نے سر منڈایا نہیں، بلکہ سر راہ خدا میں رکھ دیا، اور معبود کی بارگاہ میں سر کو پیش کر کے پہلے اتنی قربانیاں دی، اور اس کے بعد اپنی قربانی دی، اور امت مسلمہ
ماں کے لیے دعا کی، رب انی قد اوفیت بعہدی اوفی بعہدک، پروردگارہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، تم نے تو حج کیا آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لیکن ذرا دیکھو حسین کا حج، حسین کی قربانی، اور آخر میں حسین کی دعا، حسین کی مناجات کہ وہ آخری سجدے میں سر کٹاتے ہوئے امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔